ہم ہمیشہ کی طرح سے سجائے بیٹھے ہیں. اس میں معروف مذہبی اسکالر پینل پر ہمارے ساتھ ہیں, تو ہم یہاں پر شعور کے ساتھ ساتھ سرور بھی حاصل کرتے ہیں. اور ابھی بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے جی محمد فیصل راؤف صاحب ہیں, آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنی اس ٹرانسمیشن میں. اور شبانہ عباس ہیں ہمارے ساتھ. آج ایک دفعہ پھر سے شبانہ جو ہے اپنی منفرد آواز کی وجہ سے ایک تعارف رکھتی ہیں, اپنی ایک پہچان رکھتی ہیں. شبانہ سے ہم چاہتے ہیں کہ آج منقبت سنی جائے. شبانہ بسم اللہ کیجیے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے, مجھے عشق ہے تو رسول سے, یہ کرم ہے زہرا بطول کا, میرے منہ سے آئے مہک صدا, میرے منہ سے آئے مہک صدا, جو میں نام لوں تیرا جھوم کے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق سے وہ سمر سے ہے, مجھے عشق سارے چمن سے ہے, مجھے عشق ان کے وطن سے ہے, مجھے عشق ان کی گلی سے ہے, مجھے عشق ہے تو علی سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسین سے, مجھے عشق شاہ زمن سے ہے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا, جہاں عشق ہو وہی کربلا, میری بات ان کی ہی بات ہے, میرے سامنے وہی ذات ہے, وہی جن کو شیر خدا کہے, جنہیں باب صلی اللہ کہے, وہی جن کو آل نبی کہے, وہی جن کو ناد علی کہے, وہی پختہ ہے. میں تو میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں.
جزاک اللہ خیر. شبانہ عباس بہت خوبصورت انداز میں منقبت پیش کر رہی تھی، اور میں اس پہ صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے محبت کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم فلاح پانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا ہوگا، اور اگر ہم اس میں ناکام ہیں تو یقین مانیں محبت نامکمل ہے. ہمیں دوبارہ سے ریویو کرنا پڑے گا اس محبت کے پیمانے کو، اور اس محبت کے پیمانے کے عین مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہوگا. اخلاقیات کا بہترین نمونہ اگر علامہ صاحب بات کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے گھر میں تھا، اپنے خاندان میں تھا. وہ کمال شہادتیں جو دی گئیں، وہ کمال جو منظر پوری دنیا نے دیکھے اور رہتی دنیا تک اس تمام معاملے کی تعریف، اور خود مالک کائنات جو ہے اس تمام معاملے میں گواہ ہیں. رہنمائی فرمائیے گا کہ رذائل اخلاق کیا ہیں اور ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں، یہ جتنے برے اخلاق ہیں، یہ سارے اخلاق بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے ہمارے پاس، کہ ہم حضور کے اخلاق کو اپنی زبان پہ بھی لائیں اور اپنے معاشرے میں، اپنی مارکیٹ میں، اپنے گھر میں، اپنے سکول میں، اپنی عادات میں لائیں. عادت سے انسان جو ہے ترقی کرتا ہے. پوری دنیا میں جب بھی کوئی دیکھتا ہے کہ اس کی عادت بڑی اچھی ہے. برے اخلاق والا آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ زبان سے نہیں پہچانا جاتا، وہ اپنے پریکٹیکل کردار سے پہچانا جاتا ہے. جب تک ہم پریکٹیکلی اپنے اندر یہ اویئرنیس نہیں لائیں گے کہ بھئی میری اس عادت سے پوری امت ڈیمیج ہوگی، میری اس برے فعل سے، برے اخلاق سے پوری مسلم دنیا ڈیمیج ہوگی، تو پھر وہ اپنی عادت درست کرے گا تو پوری دنیا کو فائدہ ہوگا. دیکھیں، جو میں بات کر رہا تھا جی بسم اللہ، کہ جتنے بھی لوگوں نے ترقی کی ہے، ہم آج ٹاپک بیان کر رہے ہیں کہ مسلمان پستی سے کیسے نکل سکتا ہے، اعلیٰ اخلاق کا مالک کیسے بن سکتا ہے، انفرادی بھی اور اجتماعی. انفرادی بھی اور اجتماعی. دیکھیں، پوری دنیا میں جتنا آپ نقشہ دیکھ لیں، اوپر سے انقلاب آتا ہے، نیچے والے تو کوئی اتنی ایکسپیرینس نہیں ہوتا، ان کے پاس اتنی عقل نہیں ہوتی، تجربہ نہیں ہوتا. انقلاب ہمیشہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ایک آدھا اٹھتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، اس کے بعد گروپ بنتا جاتا ہے، وہ اس طریقے سے چلتے جاتے ہیں، اور اکیلا ہی انسان نکلتا ہے سفر پہ، پھر ایک کارواں بن جاتا ہے. اور بنتا کیسے کہ اپنی عادت سے. دیکھیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اتنے پیارے مسلمان ہیں کہ پہلے جو تھے مجوسی تھے، حق کی تلاش کے لیے نکلے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، لوگوں قرآن کی طرف آؤ، حدیث رسول کی طرف آؤ. نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ، جو میرے نبی کے دل پہ نازل ہوا وہ حق ہے، حق کی تلاش میں نکلنا چاہیے. حضرت سلمان فارسی مسلمان ہو گئے، عیسائی سے مسلمان ہو گئے. ان کا واقعہ بہت لمبا ہے، مگر میں اپنے موضوع میں ایک بات ان کے حوالے سے ایڈ کرانا چاہتا ہوں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جب گورنر بنے، کیسے بنے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ایران کا گورنر بنا دیا. جب گورنر بن کے گئے تو لوگوں نے استقبال کی تیاریاں کی ہوئی، تو ان کے پاس سے گزر گئے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت سلمان جو گزر گئے، انہوں نے بھی ہمارا گورنر نہیں دیکھا. ہمارا تو جب امیر المومنین لاہور سے گزرنا ہونا تو پھر ایک سڑک بلاک، دوسری بلاک، پروٹوکول کا عہدیدار کوئی بھی گزرے. امیر المومنین اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی اس پہ کاروائی نہیں ہوتی، اچھا لفظ ہے. تو دیکھیں، جب بھی کوئی گزرے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ گزر رہا ہے. تو گورنر گزرا ہے تو کہتے ہیں نہیں پتہ چلا. وہ انہوں نے بولا وہ تو گورنر ہاؤس جا کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ادھر ڈھونڈ رہے ہیں. کہتے وہ کون تھے؟ کہتے وہ ایک گدھے پہ سوار تھے، پھٹے پرانے کپڑے تھے ان کے، وہ گزر گئے. جب بیٹھ کے 3 سال بعد حضرت سلمان فارسی جب مدینہ طیبہ کی ریاست کے گورنر گئے حضرت عمر کے پاس، تو کہنے لگے میرا گورنر آ رہا تو میں استقبال کرتا ہوں. اور بڑے سب سے بوڑھے صحابی تھے اور بڑے عظیم القدر صحابی تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. تو جب پورا مجمع لگا نا تو سامنے ہی کھڑے ہو کے حضرت عمر کہتے ہیں کہ سلمان 3 سال تم گورنر رہ کے آئے تے 3 سالوں دی ذرا مینوں کمائی تے دسنا، ریاست واسطے کی کر کے آیا، تے قوم واسطے کی کیتا ہے، تے ملک واسطے کی کیتا ہے، تے عوام واسطے کی کیتا ہے، تے اسلام دی ترقی واسطے کی کیتا ہے. تے اکھاں چوں آنسو بہان لگے. یہ تھے لوگ جنہوں نے قومیں بنائی، جنہوں نے ملک کو ترقی کی، جنہوں نے ریاست مدینہ کو ناب جی لاکھوں مربع میل پہ پھیلایا. ان کی ذاتی عادات تھی، ذاتی کردار تھا. کیسے کیا؟ کہنے لگے جن کپڑوں میں گیا تھا اسی کرتے میں واپس آیا ہوں. اور ایک مٹی کا، ایک لکڑی کا پیالہ لے کر گیا تھا، ایک مٹی کا پیالہ، اس میں پانی رکھتا تھا، اس میں رات کو پانی میں خشک روٹیاں ٹکڑے بھگو دیتا تھا.
اور صبح اٹھ کے کھا لیتا تھا. حضرت میں اپنا ایمان بچا کے لے آئے. کہتے ہیں تسی وہ روٹیاں خشک کھادیاں تسی گورنر سو. کہتے بس میں اس لیے کھاتا تھا کہ مجھے اپنی قوم کے بھوکے یاد رہیں, کہیں میں چٹپٹے کھانوں کا شکار نہ ہو جوں, میری زبان پہ لذت سیکا نہ آ جائے اور میں ٹیسٹی کرتا رہوں. تکا بوٹی, ملائی بوٹی, شوارما, برگر, باربیکیو, لیندے چڑھ دے جنیاں وہ ڈشاں نے, یعنی 72 ڈشاں تے بوفیاں تے لگیاں ہوندیاں نے. ویسے میں یہاں ایک مشورہ دے دیتا ہوں اپنے ناظرین کو, ایک دفعہ بوفے کر لینے چاہیے نے. کہندے نے جنت جیڑی شے بندے دی سوچ چونی وہی سامنے آ جانی تے ایتھے ویکھ ووکھ لو پھر ہی آئے گی. تو ویسے لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب کچھ بند ہوا ہوا, تمام ریسٹورینٹ بھی بند ہے. خیر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق دیں کہ یہ جو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے, اللہ پاک اس وبا سے ہماری جان چھڑائے اور ہمارے جو اپنے معمولات زندگی تھے دوبارہ سے وہ رونقیں بحال ہو جائیں. ہماری دعا سب گڑ گڑا کے دعا مانگا کریں. اسامہ بھائی کی طرف آتے ہیں. اسامہ بھائی انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. کہتے ہیں کہ اخلاق سے قومیں بنتی بھی ہیں اور بگڑتی بھی ہیں. کیا کہنا چاہیں گے ہمارے حکمران جو موجودہ ہیں یا ہمارے حکمران جو گزشتہ بھی تھے, آنے والے بھی ہیں, ہمارے رویے اس قدر کیوں تبدیل ہو چکے ہیں کہ ہم نہیں سمجھتے, سنتے, جانتے. ہم میڈیا پہ جب آتے ہیں ہمیں یاد نہیں رہتا, بس ہم ہلہ بول دیتے ہیں اور ذاتیات پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں. بڑا اہم سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بلا شبہ ہمارے وہ ایلیٹ کلاس جو ہے ان کی طرف سے جب اس طرح کی چیزیں آتی تو بڑا افسوس بھی ہوتا ہے. جبکہ قرآن کریم کی تو واضح تعلیم ہے نا. قرآن کریم نے مومنین کی جو نشانیاں بیان فرمائیں اس میں یہ تو کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب اللہ کے بندے عباد جو ہیں رحمان کے, جب وہ زمین پہ چلتے ہیں بڑی متانت اور سنجیدگی کے ساتھ چلتے ہیں. اگلی چیز جو بیان فرمائی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب ان سے کوئی مخاطب ہوتا ہے جاہل, ہمارے لوگ تو کہتے ہیں سلام ہے سلام, اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے بلکہ کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ. جب سے ان سے مخاطب ہوتا ہے جاہل تو کیا کرتے ہیں قالوا سلاما, سلامتی کی بات کرتے ہیں, اچھی گفتگو کرتے ہیں, یعنی کہ بری گفتگو کے مقابلے پہ وہ اچھا انداز اپناتے ہیں جس میں حسن ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے یہی واقعہ ملتا ہے. اب حکمرانوں کی بات ہو رہی ہے, یمامہ کے گورنر ہیں سمامہ بن اسال, ان کو گرفتار کیا گیا, لا کر مسجد نبوی کے اندر لا کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا. آقا علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر دیکھا سمامہ کو باندھا ہوا ہے. آقا علیہ السلام نے پوچھا سمامہ کیسے ہو؟ اب وہ حکمرانی والے سارے عیب پائے جاتے تھے. سمامہ نے کہا آپ باندھ کے پوچھتے ہیں کیا حال ہے. آقا علیہ السلام صحابہ سے فرمایا بھی اس کو کھانا شانا کھلایا کہ نہیں کھلایا؟ کہا بالکل خاتم مدارت کی ہے, لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا میں طرف دیکھو تو صحیح, دیکھنا گوارا نہیں کر رہا. اب ہوا یہ کہ 1 دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, 3 دن گزر گئے. آقا علیہ السلام اخلاق سے پیش آ رہے ہیں, سمامہ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آ رہا ہے. آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا بھئی اس کو چھوڑ دو, آزاد کر دو, کیونکہ یہ گورنر ہے, اس میں حکمرانے والے عیب پائے جاتے ہیں, اسے نا پروٹوکول کے ساتھ چھوڑ کے آؤ مدینہ کی سرحد پہ, اسے آزاد کر دو, رہا کر دیا. اب صحابہ چھوڑ کے آئے, تھوڑی دیر بعد کیا ہوئی کیا دیکھتے ہیں, سمامہ بن اسال مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا اور اس انداز میں کھڑا کہ بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمامہ تمہیں تو آزاد کر دیا, رہا کر دیا, تم واپس کیوں آئے؟ کہتا اپنے اخلاق کے گرویدہ بنا کے اب چھوڑنے کی بات کرتے ہیں. آقا مجھے کلمہ پڑھائیں, اسلام میں داخل کریں. جب یہ رویہ ایک بندہ بدتمیزی کر رہا ہے, بد اخلاقی کر رہا ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہو کر صحابہ وہاں پہ موجود تھے, آپ نے ان کو روکا صحابہ کو کہ اس کے ساتھ نہیں اس طرح کے پیش آنا معاملہ, کہ اس میں سختی نہیں کر رہی. اب وہ اخلاق کی برکت اسلام لے آیا. ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ سیرت طیبہ کا, ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پر لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں. صحابہ کی کلاس ہو رہی ہے مسجد نبوی کے اندر, مسجد نبوی کا صحن ہے, آقا علیہ السلام تدریس کا معاملہ فرما رہے ہیں. ایک بدوی صحابی, یعنی بدو اسے ہم کہتے ہیں دیہاتی, وہ اٹھا, اس نے اٹھ کر اس کو وہ پیشاب کی حاجت ہوئی, جا کے اس نے مسجد نبوی کے صحن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے جا کے وہاں بھی کام کر دیا. صحابہ کو بڑا تیش آیا کہ اس نے یہ کیا معاملہ کیا, مسجد نبوی ہے, اللہ کے رسول تشریف فرمائے. صحابہ آگے بڑھے, آقا علیہ السلام فوراً اٹھے, آپ نے اٹھ کر انہیں روکا, صحابہ کو جو روک رہے تھے ان کو روکا, بھئی رک جاؤ, نہیں کرنا ایسے. آپ خود تشریف لے گئے, ایک پانی کا ڈول لیا, جا کر اس کے اوپر بہایا اور اس کو بڑے خوبصورت انداز سے بٹھا کر فرمایا اللہ کے بندے یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہوتی ہیں, یہ پاکیزہ جگہ ہوتی ہے, اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے پاکی کا, آئندہ ایسے نہیں کرنا. اللہ اکبر, کیا نمونہ پیش کیا ہے. ہمارے جیسا وہاں پہ ہوتا ہے تو ہلا دیں گا میں, تم نے یہ کیا معاملہ کیا, مسجد کے اندر تم یہ کر رہے. یعنی آقا کی سیرت طیبہ میں یہ میسیج دے رہی ہے, یہ پیغام دے رہی ہے, جس حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ
झूठ बोलना तर्क कर दे तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसे जन्नत के बिल्कुल आगाज में जगह मिलेगी। और एक बंदा जो है हक में होते हुए लड़ाई झगड़ा छोड़ दे उसको जन्नत के दरमियान में वस में प्लाट मिलेगा। क्या खूबसूरत यानी अलॉटमेंट हो रही है। हम तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट करवाते हैं, अल्लाह के रसूल तो जन्नत की टिकटें बेच रहे हैं तो आपको हदिया कर रहे हैं, हम क्यों नहीं ले रहे? हम लेने वाले नहीं बन रहे, यानी कि हमें फ्री में इंस्टॉलमेंट मिल रही है, फ्री में प्लॉट की अलॉटमेंट मिल रही है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई बंदा अपना इखलाक बुलंद कर ले, अपना इखलाक बुलंद कर ले, अच्छा कर ले, उसे जन्नत में सबसे आला मुकाम दिया जाएगा। जन्नत में एलीट क्लास का जो जगह होगी वो उसको जगह अता की जाएगी। तो हम कौन है कि आका अलैहिस्सलाम की बशारतें सुन के, आका की सीरत को पढ़ के सिर्फ सुभान अल्लाह वाह वाह कहना, ये मेरा ख्याल है तर्ज अमल हमारा है, लेकिन उसके ऊपर अमल करना। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो क्या करो? फत्तबिऊनी, मेरी इत्तबा करो। इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने क्या खूबसूरत फरमाया, लौ काना हुब्बुका सादिकन लअतातहु इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुती। अगर तुम चाहते हो कि तुम कामयाब हो, जो मोहब्बत का तकादा क्या है? मोहब्बत का तकादा ये महबूब की अदाओं को अपनाओ। महबूब की जब अदाएं अपनाओगे यही मोहब्बत है, यही अकीदत है, इसी को इताअत कहते हैं। जब हम इसी इताअत पे आएंगे तो इंशाल्लाह जब इखलाक हमारे बुलंद होंगे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं इखलाक की तकमील के लिए आया हूँ। और आका अलैहिस्सलाम का दर्जा तो ये अल्लाह कलम की कसम उठा के कह रहा है कि इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, हमने आपको खुल्क़ अज़ीम के अज़ीम दर्जे पे फाइज फरमाया है। हम तो फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें किस लिए भेजा गया? तामुरून बिल मारूफ, यानी कि आप नेकियों का हुक्म दें। इखलाक की जो तारीफ की गई वो ये है कि नेकी का नाम इखलाक है, और बुराई क्या? जो आपके दिल में खटके, मैंने किसी से ज्यादती कर ली है, मैंने किसी से झूठ बोल लिया है, और मैंने किसी का माल खा लिया, दिल में देती है। इसलिए तो कान अल्लाह के रसूल ने नेकी, वो नेकी है इखलाक है, इखलाक जो है वो नेकी का नाम है, और बुराई जो दिल में खटके। अल्लाह ताला से दुआ ये है, इलामा साहब भी मौजूद हैं, कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मनकबत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मनकबत के लिए मैं मनकबत पर जाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा इलामा साहब से कि दुआ फरमा दें कि अल्लाह ताला हमारे इखलाक को बेहतर फरमाए और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाकिबतुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबील करीम। अल्लाहुम्मा अश्फिना फ़इन्नका खैरुश शाफ़ीन, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन, अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना फ़इन्नका खैरुल हाफ़िज़ीन, अल्लाहुम्मा अंसुरना फ़इन्नका खैरुन नासिरीन, अल्लाहुम्मा अहदिना व नज्जिना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, जितने नाज़रीन हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, जो हमारे पैनल पे मौजूद होते हैं, मेरे मालिक अपनी रहमत से, अपनी करम नवाजी से, ये मेरे बच्चों ने कहा, अरसलान ने, अली ने, अल्लाह सबकी नेक दिली तमन्नाएं पूरी फरमा। ऐ मालिक, मुल्क पाकिस्तान पे अपनी रहमत का नज़ूल फरमा। आलमी इस्लाम, पूरी इंसानियत से जो वबा फैली हुई इस वायरस से महफूज फरमा। ऐ मेरे लाजपाल मालिक, हम हार चुके, तेरी रहमत बड़ी वसी है, ये रहमत का महीना है। ऐ अल्लाह, तो दर गुजर करने वाला, अपनी रहमत से हमें माफ़ फरमा। ऐ मेरा हमारी औलादों को दर गुजर करने वाला बना। ऐ अल्लाह, हमें मुआशरे में ऐसा बना दे कि हम पूरी दुनिया में बन जाएं कि जिसने कोई देखना है मोहम्मद अरबी के ग़ुलामों को देखे। मेरे नबी के ग़ुलामों ने जो सुना वो अपनाया और लोग उनको देख के मुसलमान होते थे। ऐ अल्लाह, जो हमने आज सुना, सीखा, सिखाया, ऐ मेरे मालिक हमें अमली ज़िंदगी में इसका अमल पूरा फरमा। ऐ मेरे लाजपाल मालिक, इस पैनल के मालिक जो उन्होंने ये प्लेटफार्म मुहैया किया, अल्लाह जितने अजीज फौत हो गए उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। मौला करीम, यहाँ जितने बैठे हैं सबकी नेक दिली तमन्नाएं पूरी फरमा। अल्लाह अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। भाई सरमद अवान साहब को नेक साले बेटा अता फरमा। जिन्होंने औलाद के लिए मुझे कहा, अल्लाह उन सबको नेक और साले औलाद अता फरमा। ऐ मेरे मालिक, आज की ये महफिल, आज की ये बातें अल्लाह पूरी उम्मत के लिए फ़ायदेमंद फरमा। अल्लाह हरमैन शरीमैन की रौनकें बहाल फरमा, अपने महबूब के घर की रौनकें बहाल फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि आमीन या रब्बुल आलमीन। मनकबत के लिए मैं मोहम्मद फैसल राउफ साहब हैं हमारे साथ। बिस्मिल्लाह फरमाइए। ओ चोली किसे ना
ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਉਸ ਅੱਖ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਰੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੱਖ ਪਾਵੇਂ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੇ ਪਈ ਨਖਰੇ ਨਾਜ਼ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੇ ਉਹ ਜਿਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸਮਝੇ ਉਹ ਅਜੇ ਸੁਹਾਗਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਠੇਡੇ ਖਾਏਗਾ ਜੇ ਪਟਾਨਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗਾ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਠੇਡੇ ਖਾਏਗਾ ਮੀਆਂ ਜੇ ਪਟਾਨਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗਾ